فضول گوئی سے مراد ہے بے فائدہ بات کہنا یا مفید بات میں غیر ضروری الفاظ بڑھا دینا۔ بدقسمتی سے فی زمانہ زبان کے محتاط استعمال کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ وقت بے وقت بولتے رہنے کی عادت صرف فضول گوئی اور غیر مفید باتوں ہی کا سبب بنتی بلکہ بہت سی آفتوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ زیادہ بولنے والوں کے منہ سے جھوٹ بھی نکلتا ہے، غیبت بھی سرزد ہوتی ہے اور راز بھی فاش ہوتے ہیں اور دل آزاریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی ہر بات کو کینچی کی طرح کاٹتے رہنے کی وجہ سے وقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ زبان کا غیر محتاط استعمال گندی گالیوں اور بیہودہ اور شرمناک باتوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ لہٰذا زبان کی نعمت کو صرف مفید اور ضروری باتوں ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارے نامہ اعمال میں ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھ کر محفوظ کیا جا رہا ہے، جو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھنا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر ہے، فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے فرامین میں فضول گوئی سے بچنے کی ترغیب دلائی اور زبان کے غلط استعمال پر ہلاکت میں پڑنے کی نشاندہی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول باتیں چھوڑ دے۔ ایک بار تو اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اسے قابو میں رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا گفتگو پر بھی گرفت ہوگی، فرمایا، لوگوں کو جہنم میں منہ یا ناک کے بھل ان کی زبان کی لغزشیں ہی گھسیٹیں گی۔ ہمارے بزرگ ہر قسم کی غیر ضروری باتوں اور بیکار سوالات کو بھی فضول گوئی شمار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک بار کسی شخص نے حضرت سفیان ثوری سے ان کے لباس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا کپڑا ہے، تو آپ نے فرمایا، سلف صالحین فضول گوئی کو ناپسند جانتے تھے، یعنی آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اس طرح کی باتیں پوچھنا فضول ہے۔ اگر کبھی بے توجہی میں ان مقدس ہستیوں کی اپنی زبان سے بھی غیر مفید باتیں نکل جاتی تو نادم ہوتے اور ازالے کی کوشش بھی کرتے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کسی محل کے دروازے کے پاس سے گزرے تو مالک سے پوچھا، تم نے یہ مکان کب بنایا؟ مالک ابھی جواب دینے ہی والا تھا کہ فوراً اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے دھوکے باز نفس، تو نے ایسے شے کے متعلق سوال کیا جو تیرے مطلب کی نہیں، لہٰذا میں تجھے 1 سال کے روزے رکھ کر سزا دوں گا۔